وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو رائے راست نہیں دکھاتا۔ مشرکین مکہ نے من گھڑت جو ہے وہ حلال و حرام کے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے۔ ایک ہی جانور کا نر کہتے تھے حلال ہے اور مادہ حرام، اور کبھی کہتے تھے مادہ حلال ہے اور نر حرام، یا یہ کہا کرتے تھے کہ دونوں جانور خود تو حلال ہیں مگر ان کا بچہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نئے نئے طریقے کہاں سے بناتے ہو؟ کیا کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پھر۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، اے محبت ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ نمبر 1 اب بتایا جا رہا ہے کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 وہ مردار ہو، نمبر 2 بہتا ہوا خون ہو، نمبر 3 سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو، نمبر 4 اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، یعنی جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہی کھائے اور شوق اور رغبت سے بھی نہ کھائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے کون سی چیزیں ان پر وقتی طور پر حرام کی گئی تھیں۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام قرار دیے تھے، یعنی ایک کھر والے مثلاً گھوڑا وغیرہ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یعنی صرف وہ حلال تھی جو ہڈی کے اندر ہو یا آنتوں کے اندر ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، البتہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اب اگر اے نبی وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ ابھی تو تم عذاب بھی مانگ رہے ہو اور معجزے بھی مانگ رہے ہو، اور جب معجزہ آ جاتا ہے اور پھر انکار کرنے پہ تو عذاب ضروری آتا ہے۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ دیکھیں گناہ کرنے والے آج بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے دکھا دیے، ظاہر ہے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور اللہ نے انسان کو مرضی اور اختیار کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے نا، اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون اپنی مرضی اور اختیار سے کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ جو راستہ اختیار کرے گا اسی کے حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان مشرکین سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور صرف کیا سرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں کامل دلیل اور سند تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب ہدایت پر ہوتے، سب کو ہدایت دے دیتا۔
یعنی سب کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنا دیتا. یعنی تمہارا چاہنا بھی ضروری ہے نا کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تمہارا، کیونکہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے نا، تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، یہی تو اصل چیز ہے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی لاؤ وہ کتاب جس میں اللہ نے یہ تمہیں کہا تھا. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. اب آیت نمبر 151 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آ رہی ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی کیا حرام ٹھہرایا ہے اور کیا حلال. بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، تب بات کریں گے. نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خواہ جان چلی جائے، خواہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، لیکن شرک نہ کرو. نمبر 2 اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو، نرمی سے بات کرو، شکر گزاری کرو، ان کی خدمت کرو. نمبر 3 اور اپنی اولاد کو مفلسی کے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. جیسے کہ پہلے بات ہوئی، مشرکین مکہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پھر بتوں کی بھینٹ بھی چڑھا دیا کرتے تھے، اور مفلسی کے ڈر سے پیدا ہوتے ہی قتل بھی کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو ابارشن کر دیا جاتا ہے، کروا دیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، یعنی بچے جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی جب پیدا کر دیے جاتے ہیں تو ان کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے یا اس سے پہلے ابارشن کروا لیا جاتا ہے. نمبر 4 اور بے شرمی کی یعنی بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. دیکھیں حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور کہا جاتا ہے ایک اٹھے تو دوسرا حصہ بھی اٹھ جاتا ہے. حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا، اور انسان اللہ سے پھر دور ہو جاتا ہے، اور شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. نمبر 5 اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. دیکھیں قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عدالت فیصلہ کرے گی. اسی طرح مرتد اور شادی شدہ زانی یا زانیہ یہ سب حق کے ساتھ ہوتے ہیں قتل. کہا جا رہا ہے یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت، جن کی وصیت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے. سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں یہ سب احکامات بہت تفصیل سے آ چکے ہیں. نمبر 7 اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، پھر بات ہوگی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پر اتنی ہی ذمہ داری یعنی اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، وہ اٹھا سکتا ہے. نمبر 8 اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی اپنوں کے خلاف جانا پڑے تو بھی عدل ہی کی بات کرو. نمبر 9 اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. عہد لست بھی اس میں آ جاتا ہے، اور قرآن میں جتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عہد و پیمان لیے ہیں وہ سب بھی آ جاتے ہیں. اور پھر بندوں سے لیے گئے جو وعدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، جیسے شادی بھی تو ایک عہد ہے نا، اسی طرح ان کو بھی نبھانے کا حکم دیا جا رہا ہے.
کہا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کی ہدایت وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، نمبر 10 نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے یعنی اللہ کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، یعنی ہدایت سے دور لے جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم ہر کام اللہ سے ڈر کر کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی یعنی تورات نازل کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل تھی اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں یعنی آخرت پر ایمان لائیں گے تو پھر اس کے لیے عمل کریں گے نا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن کریم، قرآن مجید ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں یہی پتہ چل رہا ہے اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ہم اس کی صحیح تجوید بھی سیکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی اور فہم سے اس کو سمجھیں گے اور ہر حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمت و برکتوں کا بھی نزول فرمائیں گے اور ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کو قرآن کے نزول کی وجہ بتائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ کو، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی عبرانی زبان میں تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے یعنی قرآن نازل ہو گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں یعنی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں؟ یہاں مراد ہے موت کے فرشتے، کہ کیا یہ موت کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں یعنی کوئی عذاب آ جائے، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی۔ یہاں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا یعنی اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یعنی ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اور جب موت کے فرشتے دیکھ لیے یا پھر قیامت کی نشانیاں دیکھ لیں یا کوئی عذاب دیکھ لیا اور پھر اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا فرعون کی طرح کہ میں جی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تو اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت کی نشانیاں یا موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے،
یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، یعنی نیکی کا اجر جو ہے وہ اخلاص نیت اور اس کے قربانی کے جذبے اور شوق کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، 10 گنا، 70 گنا یا احد کے پہاڑ کے برابر، یا جتنا رب چاہے اتنا اجر ملتا ہے۔ یعنی کسی نیکی کو کس قربانی کے ساتھ کیا، اپنی ضرورت کاٹ کر کیا، یہ سب بھی دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ آگے گناہ کا ذکر آئے گا، کوئی گناہ کرے تو 1 گناہ ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کرنے پر وہ گناہ مٹ بھی جاتا ہے، معاف بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بدی لے کر آئے گا، یعنی کوئی گناہ کر کے آئے گا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، جتنا گناہ کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ پھر ارادے کی تکمیل نہ ہو سکے۔ بہت ہی جامع آیات آ رہی ہیں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محبت کہو میرے رب نے بالیقین، یعنی یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم، بالکل ٹھیک دین ہے جس پہ کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، یعنی برائی کرنے والے کا وہ بال جو ہے وہ اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، یعنی کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو طاقت، کسی کو اقتدار اور کسی کو حسن زیادہ دیا، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی یہ سب جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دی ہیں، کبھی صبر کا امتحان ہے اور کبھی شکر کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پھر کہا جا رہا ہے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، یعنی اللہ کے لیے عذاب لانا اور تمہیں پکڑنا کچھ مشکل تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الانعام مکمل ہو گئی ہے، بہت ہی خوبصورت سورت تھی یہ۔ دعوت توحید کا بہت ہی خوبصورت انداز تھا اس میں، مشرکین کے جو بھی شکوک و شبہات تھے اس کے جوابات دیے گئے تھے، پھر تبلیغ کرنے کے ساتھ خوبصورت یعنی طریقے ساتھ ہدایات جو ہیں وہ تھیں، اور حق کے انکار کی 7 جو وجوہات ہوتی ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اور تذکیر بالآلہ اللہ کے ذریعے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔
اور جو تذکیر بالآلہ اللہ سے بھی اللہ کی معرفت نہ حاصل کریں، توحید کی طرف نہ آئیں، تو پھر تذکیر بالایام اللہ یعنی قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کا حوالہ دے کر عبرت دلانی ہے اور توحید کی طرف لانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ 8ویں پارے کا دوسرا ربع سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 سے لے کر 165 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 144 سے لے کر 147 تک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت اور برکت کا نزول فرمائے تو ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی روش سے بھی بچنا ہے۔ آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک۔ ہم نے بغیر دلیل کے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی اور ہمیشہ حق کی گواہی دینی ہے۔ آیت نمبر 155 سے لے کر 153 تک۔ شرک سے یعنی ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال باطل طریقوں سے نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرنی ہے، اللہ اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان جو ہیں ان کو نبھانا ہے، ہدایت کے راستے پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 155۔ قرآن کے ہر حکم پر میں نے شرح صدر کے ساتھ عمل کرنا ہے، یعنی قرآن کو ترجمے یا تفسیر سے سیکھنا ہے اور پھر سمجھ کر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ آیت نمبر 158۔ موت، عذاب یا قیامت کے آثار دیکھنے سے پہلے مجھے شعوری ایمان لانا ہے، کیونکہ ان کے آثار دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 159۔ فرقہ واریت اور گروہ بندی سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 160 اور 164۔ آخرت کے لیے بہت سے نیک اعمال کرنے ہیں، یعنی ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق مسنون جو عمل ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے اور کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 162۔ مجھے اپنا تن، من، دھن اور ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 165۔ مجھے دی گئی سب نعمتیں، صلاحیتیں اور جو بھی فضل و کرم ہے اللہ کا، یہ سب آزمائش کے لیے ہیں، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، لہٰذا مجھے انہیں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین اللہم آمین۔